بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلم کار کے آج کے دو ٹوک بعد قمر عباس اوان کے ساتھ کے لائیو سیشن میں آپ کی خدمت میں قمر عباس اوان حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ تھا روزہ اور ماڈرن سائنس کہ روزے کے ہماری جو ہم روزہ رکھتے ہیں، مذہبی فریضہ تو ہے ہی، مذہب کی طرف سے ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم روزہ رکھیں، لیکن آیا اس کے انسانی جسم پر کچھ اثرات جو ہیں وہ منفی بھی ہیں یا مثبت بھی ہیں؟ جو بھی اثرات ہیں ہم ان کے بارے میں بات کریں گے اپنے گیسٹ حکیم عمرت علی کے ساتھ، پلس ہم آپ لوگوں کے سوالات بھی اس میں شامل کریں گے پروگرام میں۔ لیکن سوالات آپ جو بھی ہمیں بھیجیں وہ والے سوالات آپ ہمارے قلم کا پیج کی لائیو ٹرانسمیشن پہ براہ مہربانی کمنٹ کیجیے گا، کیونکہ وہ میرے سامنے ڈسپلے ہوں گے۔ کسی اور جگہ پہ اگر آپ کمنٹ کرتے ہیں تو وہ مجھے نظر نہیں آئے۔ اگر آپ حکیم عمرت علی سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں غذائیت کے بارے میں، یا روزے سے ریلیٹڈ کوئی اور آپ سوالوں سے پوچھنا چاہیں طبی حوالے سے، تو اس میں آپ ہمارے قلم کار کے پیج پہ آ کے کمنٹ کر دیجیے گا، ہم اس کو شامل کر لیں گے۔ ہمارا ٹاپک ہوگا روزہ اور جدید سائنس، اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے روحانی اور طبی فوائد پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم مختلف غذاؤں پہ بات کریں گے جو ہمیں اس رمضان کے دوران استعمال کرنی چاہیے، جس سے ہماری جو انٹرنل سسٹم ہے وہ بھی بہتر رہے اور ہمیں اس کا فائدہ بھی ہو۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے اپنے ساتھ شامل کیا ہے جناب حکیم عمر اداری صاحب کو، وہ ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے ملک جی، صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب خیریت ہے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ملک صاحب، آپ کی دعائیں الحمدللہ۔ بہت شکریہ عمر بھائی، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ گو کہ یہ پروگرام ہمیں رمضان سے کچھ پہلے یا رمضان کے بالکل ابتدائی دنوں میں کر لینا چاہیے تھا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر ہم لیٹ ہوتے گئے، اور آج ہم نے پھر آخرکار اس پروگرام کو کر ہی لیا ہے۔ سب سے پہلے جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے بات کرنی تھی روزہ اور جدید سائنس پہ۔ روزہ ہمارے اوپر جو ہے وہ مذہبی طور پہ بھی فرض ہے۔ بات ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے روحانی فوائد تو ہیں، کیونکہ یہ ایک مذہبی فریضہ ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اس کا روحانیت سے تو تعلق ہے ہی ہے۔ آپ ذرا اس کے روحانی اثرات اور طبی اثرات پہ ہمیں کچھ معلومات دیں کہ اس کے روحانی اور طبی اثرات کیا کیا ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے ملک صاحب آپ کا بہت زیادہ شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے جس ٹاپک کو آپ نے چوز کیا اس پہ گفتگو کرنے کی توفیق دے۔ اور رمضان چونکہ ہمارا ایک مذہبی فریضہ بھی ہے اور اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان کا ایک حصہ بھی ہے، تو بینگ مسلم میں اس کو بڑا پازیٹیو لیتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں اس کا اسپرچول بھی بڑا ریلیشن ہے انسان کی باڈی کے ساتھ، اور طبی طور پہ بھی اس کا جو ہے ماڈرن سائنس پروف کر رہی ہے کہ رمضان کے جو روزے ہیں وہ ہم لوگوں کے لیے کس طرح سے فائدے مند ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں جو اس چیز کو انڈورس کرنا چاہتا ہوں کہ جو رمضان ہے نا، بیسیکلی روزہ ہم لوگوں کو کھانے پینے سے روکتا ہے۔ صوم کے جی لفظی معنی ہے کسی چیز سے روکنا۔ اگر کوئی کام مسلسل کیا جائے نا تو جی وہ جی انسانی جبلت کا حصہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ماڈرن سائنس کہتی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو 3 ویک مسلسل کرتے ہیں تو وہ جی آپ جی کے جو ہے ضروریات کا یا آپ کے جسم کا یا آپ کی عادات کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو رمضان کے روزے جو ہیں یہ 4 ہفتے مسلسل جب ہم رکھتے ہیں تو یہ ہماری عادت کا حصہ بن جاتا ہے۔ دیکھیں ہم نے روزے جیسے گزرتے ہیں تو عید آتی ہے، ایک دم سے میرے کو عجیب سا محسوس ہوتا ہے، چلتے پھرتے کھاتے پیتے یار کہ آج روزہ تو نہیں ہے یا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ تو جی جی بیسیکلی یہ تو ایک الگ ایک چیز آ گئی۔ تو رمضان کے جو روزے ہیں وہ الحمدللہ اس کے طبی اور روحانی فوائد جو ہیں وہ اتنے کمال ہیں کہ یقین جانے میں جب وہ پڑھنے بیٹھتا ہوں یا میں اس کو سوچتا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مولا تو بڑا رحیم ہے، تو نے ہمیں مسلمان بھی پیدا کیا اور پھر ایسی ایسی چیزیں عطا کی ہیں کہ جتنا تیرا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ تو روزہ جو ہے وہ بیسیکلی انسان کے اندر صبر تحمل پیدا کرتا ہے، انسان کو ایک سیلف ڈسپلن کی ٹریننگ دیتا ہے۔ آپ دیکھیں آپ صبح جب اٹھتے ہیں تو آپ کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد آپ
شام تک 12 گھنٹے تک یا 10 گھنٹے تک 8 گھنٹے تک جتنا بھی ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر جی آپ بالکل جو ہے وہ چاہت کے باوجود، آپ کی قوت رکھنے کے باوجود کوئی چیز استعمال نہیں کرتے، آپ کھانا نہیں کھاتے ہیں، آپ بھوکے رہتے ہیں، آپ پیاسے رہتے ہیں. آپ یقین کریں انسان کی جو ہے نا وہ جبلت کے اندر شامل ہے کہ جی جی بھوک، پیاس اور جنسی خواہشات، یہ انسان ان کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، اس کے جی بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. لیکن رمضان کے جیسے ہی روزے آتے ہیں تو ہم ان تین چیزوں کو جو ہے وہ ان کے خلاف آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، مطلب اس کے اپوزٹ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. نہ ہم کھانا کھاتے ہیں، نہ ہم پانی پیتے ہیں، اور مطلب دوسری نفسانی خواہشات کو بھی روکتے ہیں. تو مطلب جی ہم اپنے آپ کو اتنا ڈٹرمن کرتے ہیں اور اتنا اپنے آپ کو سیلفلی وہ پریپیئر کرتے ہیں چیزوں کا کہ وہ الحمدللہ وہ اتنا سالڈ ہو جاتا ہے انسان اندر سے. تو مطلب میں بڑی جگہ پہ پڑھا ہے کہ انسان اگر چاہے کوئی قوت ارادہ کرے کسی بات کا تو ہو سکتا ہے وہ بالکل اس میں پورا نہ اتر پائے. لیکن چونکہ یہ ایک روحانی بھی ہے، عبادات کا بھی مسئلہ ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی ہے، تو جب بندہ اس سینس کے ساتھ جاتا ہے نا تو پھر وہ جو اس کا سین بنتا ہے کہ اس نے یار اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے، تو وہ بڑا اس کے لیے پازیٹیو رہتا ہے. تو میں تو رمضان کے روزے سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت بڑا تحفہ ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رکھنے کی تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس کو پازیٹیو لیں. اور اس کے جو اچھا رمضان خالی روزے کا مطلب یہ نہیں ہوتا بھوکے رہیں اور بھوکے رہ کے تو پھر افطاری ہو تو ختم کہانی، ایسا نہیں ہوتا. چیزوں پر غور کرنا چاہیے کہ مطلب اس کے بھی فوائد ہے کیا. نفسانی قوتوں کو روکنے کے بعد مطلب آپ دیکھیں ایک آپ کسی چیز کا ضبط رکھتے ہیں، آپ مشکلات برداشت کرتے ہیں، پھر جب آپ ان چیزوں سے نکلتے ہیں نا تو ایک بالکل نیو انسان نکلتا ہے، ایک نیو بندہ بن کے نکلتا ہے کہ اس نے وہ دیکھے بھوک بھی رکھی، پیاس بھی رکھی، اور پھر اپنی نفسانی خواہشات کو بھی دبایا. تو ایک سائیکولوجیکل طور پہ بہت بڑا ایج ملتا ہے. اور رمضان جو ہے الحمدللہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور شریعت دیکھیں جو میرا ایک اپنا سوچنے کا انداز ہے، میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی 5 دفعہ دن کے اندر پڑھتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایکسرسائز بھی ہے. جب نماز ادا کرتے ہیں تو آپ ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، وہ ایکسرسائز میڈیکلی بھی آپ کے لیے بڑی فائدے مند ہے. آپ وضو کرتے ہیں، اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا ان کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اسلام ہمیں لیسن دے رہا ہے تو یہ ہمارے لیے کس طرح فائدے مند ہے. اب دیکھیں میں قمر بھائی کوئی بات کرتا ہوں نا تو میں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی سے سنی ہو، کسی سے پڑھی ہو، کسی سے دیکھی ہو. آپ نے کوئی بات کرنی ہے یا آپ نے کچھ لکھنا ہے تو آپ نے ارد گرد اپنے دوستوں سے اور جو حالات حاضرہ کو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن جب طبی نقطۂ نظر سے، طب نبوی کے نقطۂ نظر سے ہم ان چیزوں کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں جن چیزوں کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں یا جن چیزوں سے روکتے ہیں طب نبوی کی روح سے، تو وہ طب نبوی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے نہیں کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ڈائریکٹ سکھایا جاتا ہے. وہ خداوند الہی کے جو ہے وہ ہم لوگوں کے لیے ایس او پیز ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ اس پہ عمل کریں تو آپ یقین کریں آپ کی صحت کے حوالے سے بھی بہت ٹھیک رہیں گے، آپ روحانی طور پہ بھی اپنے آپ کو بڑا مضبوط کریں گے. تو بہت زیادہ جو ہے وہ مطلب انسان کے کردار کے اوپر روزہ بہت مثبت جو ہے وہ اثر ڈال سکتا ہے. صحیح. آپ نے ابھی جو میرے سوال کے جواب میں جتنی چیزیں بتائی ہیں ان کا اکثریت کا تعلق روحانیت کے ساتھ تھا. ہمیں اس کے جسمانی فائدہ آپ نے جیسے ڈسکس کیا کہ جسمانی طور پہ بھی ہمیں اس کا فائدہ ہوتا ہے، ہم جو ہے وہ اپنی باڈی کو کنٹرول کرتے ہیں. تو اس کی تھوڑی سی ذرا اگر مزید وضاحت کر دیں جسمانی طور پہ. جیسے کچھ لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈائٹنگ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ فائدہ مند ہے جسم میں. اور کون سی ایسی تبدیلیاں لے کے آتا ہے کہ ہم پورے سال 11 مہینے کھاتے ہیں اپنی مرضی سے، دن میں جب دل کرے، اسی 1 مہینے میں ہم روزے رکھ کے صبح فجر سے رات مغرب تک کھائے پیے بغیر گزارتے ہیں. تو اس نہ کھانے پینے کا ہماری روٹین اچانک تبدیل ہونے سے جسمانی طور پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ آیا ہم کمزور ہوتے ہیں یا ہمارے اوپر کوئی ایسا پازیٹیو افیکٹ بھی آتا ہے ہماری جسم میں جو ہم ایکسٹرا کھاتے رہتے ہیں اس سے جان چھوٹ جاتی ہے؟ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا جسمانی حوالے سے کیا فائدہ ہوگا اس کا. اچھا میں بالکل آپ کو اس کا بھی بتاتا ہوں
مطلب انسان کی جو فطری ضروریات اور اس کے اوپر ایک تحقیق ہے بڑی، جو ہے وہ فیمس تحقیق ہے جو میسلو کا اہرام کہلاتی ہے. اس تحقیق کے مطابق تمام انسانوں کی سب سے بنیادی ضرورت جو ہوتی ہے نا، وہ غذا، پانی اور سر چھپانے کی جگہ ہے. مطلب فوڈ، واٹر اینڈ شیلٹر. تو روٹی جب یہ کپڑا اور خواہشات، ہاں ہاں بالکل، روٹی کپڑا اور مکان، بھٹو صاحب علی. اچھا، جی جب انسان چیزوں پہ پا لیتا ہے نا قابو، یہاں ان چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے، تو پھر وہ اپنے نفس کی تسکین کے لیے اٹھتا ہے. اور پھر جب وہ صحیح اپنے تسکین کے لیے اٹھتا ہے، جیسے وہ ڈارون کا ایک نظریہ ہے کہ وہ مطلب میں ان چیزوں سے ذرا بات کسی اور طرف نکل جائے گی، میں اس طرف نہیں لے کر جانا چاہتا. پھر وہ مطلب ورشپ انسٹنٹ جو اس کے اندر ایک جذبہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا جب ایک جذبہ بیدار ہوتا ہے نا، تو وہ اس کی روح کو ایک سکون ملتا ہے. میں آپ کو اس کو بڑا آسان سا کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کو جی غذا مل گئی، آپ کی بنیادی ضروریات پوری ہو گئی، پھر اس کے بعد آپ نے نفسانی ضروریات بھی پوری کر لی. جب یہ سارا کچھ پورا ہو گیا تو پھر آپ کو مطلب کیا رہ جاتا ہے آپ کے پاس؟ پھر وہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، رجوع کی طرف. تو جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی طرف جاتا ہے تو مطلب وہ ٹیرسٹریل اس کی کوالٹیز جو ہوتی ہیں، کھانا پینا، انسان کے اندر کوالٹی پائی جاتی ہے، کھانا پینا، جنسی عمل، لڑنے مرنے کی صفات. اور پھر انسان کے اندر ایک کیلسٹریل کوالٹی بھی ہوتی ہے، فرشتوں کی طرح کی خواہش. مطلب وہ بے غرضی، محبت، خلوص، اطاعت، عبادت کرنے کی خواہشات. انسانی فطرت کے یہ دونوں جذبے جو ہے نا ایک دوسرے کی ضد ہیں. اگر ہم جسم کے حیوانی تقاضوں کو پورا کرنے کی فکر میں رہیں تو روحانیت سے دور ہو جاتے ہیں. اگر روحانی پورے کرنے کی جسم رہیں تو وہ دوسروں سے دور ہو جاتے ہیں. روزہ جو ہے نا بیسیکلی یہ اتنا زبردست ہم لوگوں کے لیے موقع فراہم کرتا ہے کہ آپ اپنی حیوانی خواہشات کو بھی دبا لیتے ہیں، اور عبادتی جو ہے مطلب آپ اپنی روح کو زندہ کر لیتے ہیں. جیسے آپ درخت کے اوپر نئی کونپلیں لگتی ہیں، آپ دیکھیں جب آپ ان چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہیں تو آپ کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. آپ رمضان کے اندر جناب صبح سے بھوکے ہیں، شام تک آپ نے مطلب وہ بھوک برداشت کی ہے. اور مطلب انسان کی جو اینجلک ایلیمنٹ آف سول ہوتی ہے، جس کو انسان کی فرشتوں کی صفات کہا جاتا ہے، وہ بڑی زبردست رہتی ہیں. انسان جو ہے مطلب ان کے دل میں جو ہے وہ سوچتے نہیں ہیں. تو میں صحیح سمجھتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ دراصل انسانی روح کو غذائیت پہنچانے کا مہینہ ہے، کیونکہ آپ کی روح زندہ ہوتی ہے. جو آپ کی روح، انسان کا ضمیر بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے نا، جب ان چیزوں سے لڑتا ہے، وہ بھوک پیاس سے لڑتا ہے اور چیزوں پر غور کرتا ہے، تو روزہ جو ہے اس کو اس بارے میں سوچنے کے لیے مجبور کرتا ہے. اب یہاں پہ مجبوری یہ ہے کہ اگر آپ روزے کو روزے کی روح کے مطابق رکھیں تو ہم ان چیزوں پہ پہنچ سکتے ہیں. لیکن جب ہم ان چیزوں کو اس طرح نہیں لیں گے، ہمارا کام کیا ہوتا ہے جی، جناب صبح اٹھے، شہری کی، سو گئے، رات کو بیگم صاحبہ کو کہہ دینا چلو جناب 50-60 جو ہے وہ چیزیں بنا لو، نہیں تو 5-10 چیزیں ایسی بناؤ اور ایسے کھانا ہے جیسے زندگی میں کبھی ملنا ہی نہیں. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ ہم لوگوں کا نظام ہضم کا جو ہے نظام وہ بھی خراب ہو جاتا ہے. تو میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ روزے کے روحانی تو فوائد اپنی جگہ پہ، لیکن جو طبی فوائد ہیں میں ان کی طرف آنا چاہتا ہوں. وہ طبی فوائد جو ہیں وہ جناب یہ ہے کہ جو انسانی جسم کے اندر پیدا ہونے والے کچھ ایسے جو تیزابی مواد ہوتے ہیں جو جسم فلٹر کرتا ہے. تو جب روزے کی حالت میں ہم لوگ آتے ہیں، وہ بھوکے رہتے ہیں، جسم کو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو لیور پھر ان چیزوں کو فلٹر کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جب وہ ان چیزوں کو فلٹر کرتا ہے تو انسانی سمجھ لیں بالکل ایک انسان دوبارہ اپنے آپ کو رینیو کرتا ہے، وہ چیزوں کو جسم کو جہاں جہاں پہ آرگنز کو کمی ہوتی ہیں وہ پوری ہوتی ہیں. تو جو مطلب اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں اصول دیا، بڑا سمپل اور بڑا سادہ سا اصول ہے کہ آپ اپنے معدے کے 3 حصے کر لیں. ایک حصہ پانی کے لیے رکھ لیں، ایک خوراک کے لیے رکھ لیں، اور ایک جو ہے وہ آپ خالی رکھیں. اور آج جدید سائنس اس کو ثابت بھی کرتی ہے اس بات کو کہ جب آپ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں تو آپ دیکھیں جب آپ ایک دم سے بہت زیادہ اوور ایٹنگ کیے ہو نا، تو جناب آپ کو سانس لینے میں بھی پرابلم ہوتی ہے، آپ کا جو ہضم کا عمل ہے وہ بڑا متاثر ہوا ہوتا ہے. لیکن جب آپ روزے کی کیفیت میں جاتے ہیں، جب آپ بھوک کی کیفیت میں جاتے ہیں، تو پھر وہ جو ہے وہ ہر عضو کو جو ہے ہر آرگن کو تھوڑا ریسٹ ملتا ہے. تو وہ جو ہے بہت زیادہ ہمارے لیے، ہمارے نظام ہضم کے لیے، ہمارے جسم کے لیے بہت بہترین کردار ادا کرتا ہے. صحیح. اچھا حکیم صاحب، آپ نے کچھ سرسری سا تذکرہ کر ہی دیا جو میں آپ سے اگلا سوال کرنے والا تھا، اور پہلے مزید اس
اس پہ ہم تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ بات کر لیتے ہیں. روٹین میں ہم صبح اٹھتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں ہلکا پھلکا سا، کیونکہ وہ صبح اٹھتے ہی دل نہیں کر رہا ہوتا. اس کے بعد ہم دوپہر میں کھانا کھاتے ہیں، اور پھر جو ہے اس کے دوران بھی چائے اور مختلف لوازمات چل رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم بعد دوپہر بھی شام کی چائے کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں، اور پھر رات کو پھر ایک ہم بھرپور قسم کا کھانا کھاتے ہیں. یہ ہماری 11 مہینے کی روٹین ہوتی ہے. جیسے ہی ہم رمضان میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو صبح جو ہے نا وہ کھانا پڑتا ہے، سحری کرنی پڑتی ہے. اب ہماری وہ جو ایک صبح ہلکے پھلکے ناشتے والا حساب تھا وہ بالکل بدل جاتا ہے. ہم دو دو تین تین پراٹھے کھا رہے ہوتے ہیں. خیر یہ نہ سمجھیے گا میں کھاتا ہوں، میری ایسی صحت ہی نہیں ہے میں 3 پراٹھے کھا سکوں. تو مطلب کہ عام طور پہ ہمیں سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار میں نے اتنے پراٹھے کھا لیے. مطلب یہ ایک اچھی قسم کی سحری کر کے سو جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ کیا سحری میں اس قدر کھانا کھانا، خصوصاً پراٹھے کھانا، آئلی چیزیں ہیں، یا اوور ایٹنگ کر لینا جس کو ہم کہتے ہیں، پیٹ کا وہ ایک حصہ خالی نہ رکھنا، یہ کوئی فائدہ مند چیز ہے کہ ہمیں سارا دن روزہ نہیں لگے گا، یا طبی حوالے سے اس کا کوئی نقصان بھی ہے؟ آپ اس کا جواب دے لیں، پھر اسی طرح میں افطاری پہ بھی آؤں ملک صاحب بڑی سمپل سی میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں کہ ہر چیز کا ایک پیٹرن ہوتا ہے. گا. آپ جی نے سیڑھی چڑھنی ہے تو پہلے ایک سے شروع ہوں گے، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر اس طرح آپ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے. آپ جی دیکھیں کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو وہ آپ کے معدے کے اندر چلا جاتا ہے. اب معدے کے اندر چلا گیا، ہوتا کیا ہے، سحری عام طور پہ ہمارے گھروں کی روٹین جو ہے، تقریباً سبھی گھروں کی، ہم لوگ سحری کرتے ہیں جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پہ سحری ہو رہی ہے، وہیں پہ پراٹھے چل رہے ہیں، وہیں پہ لسی پی جا رہی ہے، وہیں پہ جناب دنیا جہان کے جو ہے معاملات ہو رہے ہیں، اور وہیں پہ موصوف نے چادر اوڑھنی اور بالکل اب ایسے مجھے ہی. یہ بتائیں کہ جب آپ سو جاتے ہیں، آپ سونے کی پوزیشن میں چلے جاتے ہیں، جب آپ نیند کی کیفیت میں ہوتے ہیں، تو آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا کہ ہر آرگن بھی جو ہے وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ ریسٹ کی کنڈیشن میں چلا جاتا ہے. اب وہ ایسے جو ہی. کھانا معدے کے اندر چلا گیا ہے، جس کو ہضم ہونے کے لیے کافی وقت چاہیے، جس کو کم از کم جو پراٹھے، گھی اور کیلوریز جو اتنی ہائی لیول کی ہم لوگ جسم کے اندر لے لیتے ہیں، اس کو ہضم کرنے کے لیے کم از کم 2 سے 3 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں. اب جب ہم یہ چیزیں لیتے ہیں تو وہ معدے کے اندر ویسے ہی پڑی رہتی ہیں، وہ تعفن کا باعث بنتی ہیں، وہ جی نظام جی. ہضم کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں. آپ کو ایسیڈیٹی کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کولیسٹرول کا مسئلہ ہو جاتا ہے، یورک ایسڈ کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کارڈک ایشوز ہو جاتے ہیں، مطلب بہت سارے مسائل ہیں. تو روزہ اس لیے نہیں کھایا، میں بڑا معذرت ہوں، روزہ جو ہے وہ اس لیے آپ کے پاس نہیں تھا کہ آپ ایسے کام کریں کہ جو آپ کی صحت کے خلاف ہو. دین جو ہے وہ جبر کا حکم نہیں دیتا ہے. اگر آپ اس طرح سحری کریں گے تو یہ آپ اپنی صحت کے اوپر جبر کر رہے ہیں، اور ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس جبر کو آپ اپنی جیب میں سنبھال کے رکھ لیں، اس روزے کو آپ اپنی جیب میں رکھ لیں، اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. روزہ جو ہے وہ اپنے نفس کا تزکیہ ہے. اب وہ خالی نفس کا نہیں ہے، نفس مطلب آپ سے خوراک ڈیمانڈ کرتا ہے نا، آپ کو جی اس سے پیچھے ہٹنا ہوگا، آپ کو سادہ غذاؤں کی طرف آنا ہوگا، آپ کو اسپرچولی بھی دیکھنا ہوگا، اور آپ کو میڈیکلی بھی دیکھنا ہوگا. تو یہ جو لوگ ایسے کرتے ہیں وہ نہ صرف روزے کی اصل روح کے خلاف ہے، بلکہ وہ طبی نظر سے بھی بہت زیادہ کام خراب کرتے ہیں. مطلب ایک جو ہے ایلن پورٹ تھے، ایک سائنٹسٹ ہے، فاسٹنگ ایز وے آف لائف ان کی ایک بک ہے بہت فیمس. اس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے روزے سے انسان کے نظام انہضام اور دماغی نظام کو مکمل سکون ملتا ہے، اور غذا کے ہضم کرنے کا عمل میں آ جاتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ایک غیر اسلامی سائنٹسٹ ہیں جو دنیا کے اندر فاسٹنگ کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اس کا کیا انسانی باڈی کو فائدہ ہو سکتا ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ فاسٹنگ کی کنڈیشن میں جاتے ہیں تو آپ کا ہضم کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے بہت زیادہ کلین ہو جاتا ہے، نیٹ ہو جاتا ہے، ایون آپ کے دماغ کو بہت زیادہ جو ہے وہ سکون ملتا ہے. تو یہ جب ہم چیزیں کریں گے تو یہ تو بجائے فائدہ دینے کے ہمیں نقصان دے رہی ہیں. تو وہ کدھر گیا روزہ؟ وہ آپ کا مطلب کہ روزے کا مقصد ہی نہیں ہے. تو مطلب میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح آپ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں نا اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے، روزہ بھی آپ کے جسم کی زکوٰۃ ہے جس سے آپ اپنے جسم کی بیماریوں کو دور کرتے ہیں. تو میں بڑا سوری کرتا ہوں ان لوگوں سے
جو یہ سمجھتے ہیں کہ صبح بھی دبنگ کے کھایا جائے اور رات کو بھی دبنگ کے کھایا جائے، اللہ تعالیٰ کو آپ کی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ روزے کو آپ میڈیکلی بھی سمجھیں اور اسپرچولی بھی سمجھیں تو پھر آپ اس کا فائدہ لے سکتے ہیں. مطلب اس کے علاوہ آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یقین جانے میں مطلب بڑا ایک جگہ پہ پڑھا کہ جو روزے کا اور خون روزے رکھنے سے جسم اور جو خون کی کیمسٹری ہوتی ہے نا اس کے اوپر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. مطلب ایک عمان کے اندر یونیورسٹی ہے، وہاں کے ڈاکٹر تھے ڈاکٹر سلیمان. انہوں نے جی تقریباً کوئی 50 سے 60 مرد اور عورتیں تھیں، ان کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا، ان کو ٹاسک دیے فاسٹنگ کے اور فاسٹنگ کروانے سے پہلے ان کا گلوکوز لیول اور ان کا کولیسٹرول لیول اور ان کے بلڈ ٹیسٹ کیے گئے کہ دیکھا جائے کہ فاسٹنگ کے بعد سائنس کیا کہتی ہے، میڈیکلی سائنس کس چیز کو جو ہے وہ پریفر کرتی ہے کہ یہ فائدہ مند ہے کہ نہیں ہے. تو یقین جانے کہ وہ جب انہوں نے 30 دن انہوں نے مکمل فاسٹنگ کروائی ان لوگوں کو، اور پھر ان لوگوں کے جب انہوں نے ٹیسٹ کیے تو مزے کی بات یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کے ٹیسٹ نارمل آئے اور سب کا وزن بھی 6-7 کلو کم ہوا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو ان لوگوں نے وہاں پہ ان لوگوں سے فاسٹنگ کروائی نا وہ بالکل اسلام کے اصول کے مطابق کروائی، جو روزے کی مکمل روح تھی اس کے مطابق. سادہ غذا سے سحری کروائی گئی، سادہ غذا کے ساتھ افطاری کروائی گئی، اور پھر اس کے بعد دیکھا گیا ان لوگوں کے کیلوریز بھی برن ہوئی، ان لوگوں کے بلڈ جو ہے وہ شوگر کے لیول بھی ٹھیک رہے، ان کی بلڈ کی رپورٹس آئیں وہ بھی بڑی پازیٹیو رہیں. تو انہوں نے پھر جو ہے اس کو بڑا آگے بڑھایا اور انہوں نے مطلب اس کو اس لیول تک لے کے گئے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ کم از کم ہفتے کے اندر 1 سے 2 دن کچھ وقت کے لیے بھوکا رہے. اس سے جو ہے وہ 100 قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. تو اب یہ مجھے بتائیں، روزہ آپ کو اتنی گریٹ اپرچونٹی دے رہا ہے کہ آپ ایک اللہ تعالیٰ کے قریب بھی چلے جائیں. اب دیکھیں آپ ایک اپنا مذہبی فریضہ بھی ادا کریں، دوسرا آپ اپنی صحت کو بھی صحت تسلی بخش سکتے ہیں. لیکن ہم لوگ الٹے ہیں، نہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نہ ہی ہم لوگ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں. اب بیچاری بیویاں جو ہیں وہ میرا اپنا ایک ذاتی خیال ہے کہ یہ مہینہ جو ہے وہ بیویوں کو ریسٹ دینے کا ہونا چاہیے. وہ جی بیچاری ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، لیکن وہ بیچاری ہیں صبح سے شام تک میاں صاحبان کے جو ہے وہ فرمائشی پروگرام پورے پورے کرتے میں اپنا روزہ گزار دیتی ہیں. جی میاں جی صاحب کو چاٹ بھی چاہیے، میاں صاحب کو فروٹ چاٹ بھی چاہیے، میاں صاحب کو سموسے بھی چاہیے، پھلکیے بھی چاہیے، دہی بھلے بھی چاہیے اور دودھ سوڈا بھی چاہیے، کنجوین بھی چاہیے. کوئی دنیا کی چیز چھڈیا نہ جائے، سب کچھ کھا جائے گا، کیونکہ اس کے بعد موقع ہی نہیں ملنا. تو پھر مجھے جی بتائیں وہ صحت کا کہاں پہ رہے گا یار؟ وہ کیلوریز کس طرح آپ اپنے باڈی کے اندر لے کے جائیں گے؟ پھر تو جناب وہ آپ کو ٹربل بھی ہوگا، ایسیڈیٹی بھی ہوگی، سب سے بڑا یورک ایسڈ اور کولیسٹرول. آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر اس ٹائم ایچ پائلوری کے جو پیشنٹس ہیں نا وہ ہر 100 میں سے 20 ہیں. مطلب میدے کے السر کے جو پیشنٹس ہیں، ایک تو یہ صاف پانی تو ہمیں ملتا نہیں، پانی کے ذریعے بھی بیکٹیریا آتا ہے، دوسرا میدے کا السر ان چیزوں کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. تو یہ روزہ تو میدے کا السر دور کرنے کا بھی ہمارے لیے سب سے بڑا ایک ذریعہ ہے اور جس کی طرف ہماری توجہ کوئی نہیں ہے. تو میں تو بس اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ ہم لوگوں کے حال پہ رحم فرمائے، سوائے کڑنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا. مجھے بھی لگتا ہے کبھی کبھی میں انہی لوگوں میں شمار ہوں، لیکن کیا کریں، نفسانی خواہشات کو جب تک دبائیں گے نہیں ہم روزے کی اصل روح کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں. صحیح. چلیں آپ نے میرا سوال سحری کے بارے میں تھا، آپ نے اس میں کافی تذکرہ کر دیا افطار پروگرام کا بھی کہ افطار میں ہمارے ہاں خواتین جو ہیں وہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں بچوں سے اپنی ارد گرد اپنے گھروں میں بھی کہ جتنے لوگ ہیں سب کی الگ الگ جو ہے وہ ڈیمانڈز ہوتی ہیں. کسی بچے کو جو ہے وہ دودھ سوڈا پینا ہے، کسی کو جو ہے وہ روح افزا پینا ہے، کسی نے جو ہے وہ نیمبو پانی پینا ہے، سنجبین پینی ہے، اسی طرح جو ہے وہ کسی نے فروٹ چاٹ کھانی ہے، کسی کو چنا چاٹ. تو شام کو افطار کے وقت جو ہے وہ دسترخوان جو ہے وہ مختلف قسم کے کھانوں سے بنا ہوتا ہے. اچھا پھر میرے سے یا بہت سارے لوگ جو میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کھایا نہیں جاتا افطار کے فوراً بعد، لیکن کہنے کے باوجود کھاتے اس طرح ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. اس کے بعد پھر وہی آپ نے بتایا کہ بندہ ہلنے جلنے کے قابل نہیں رہتا. ظاہری بات ہے کہ وہ ایک نقاہت سی جاری ہو جاتی ہے فوراً افطار کے بعد پانی زیادہ پی کے یا کھانا زیادہ کھا ملک صاحب آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. کے. جی اب آ رہی ہے آواز آپ کو حکیم صاحب؟ جی ملک صاحب اب ٹھیک ہے. جی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مطلب کہ ایک مختلف ایک وسیع دسترخوان سے کھانا کھا کھا کے ہمارے جو ہے وہ
میدے کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے رات کے وقت، تو پھر ہم نے ایکسرسائز کی طرف بھی نہیں جانا، اور نکاہت کی وجہ سے پھر یہی ہوتا ہے کہ جلدی سے بس نماز پڑھو اور سو جاؤ، تو یہ تو خطرناک ہے۔ یہ چلیے آپ نے ڈسکس کر دیا۔ اب ایک تو میں ناظرین سے کہہ دوں کہ آپ لوگ اگر حکیم صاحب سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے قلمکار پیج پہ آپ کمنٹ کر دیجیے، آپ جو کمنٹ قلمکار پیج پہ کریں گے وہ مجھے یہاں پر ڈسپلے ہوں گے۔ میں ملک صاحب آپ کے اس سوال کو نا آگے لے کے چلتا ہوں۔ ڈاکٹر جوف رائے ہیں جو بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، وہ ان کی کچھ مقالے ہیں، مجھے وہ مقالوں کے نام ایگزیکٹ اس وقت یاد نہیں آ رہے، تو آپ کے سوال سے اس بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں۔ جو افطاری کے وقت ہم لوگ اپنا حال کرتے ہیں نا، جتنی ہم لوگ کیلوریز لیتے ہیں، تو انہوں نے فاسٹنگ کے اوپر جب ریسرچ کی نا، تو وہ لکھتے ہیں کہ روزے کے دوران جب روزانہ ہم کو کچھ دیر کے لیے کیلوریز نہیں لیتے نا، تو اس عمل کو جو ہے وہ کیلوریز ریسٹرکشن کہتے ہیں، اور اس کیلوریز ریسٹرکشن کے جسم کے اوپر انتہائی صحت مندانہ جو ہے وہ اثرات ہوتے ہیں، اور میڈیکل سائنس ثابت کرتی ہے کہ فاسٹنگ سے جسم کو کینسر، دل کے امراض، شوگر، دفاعی امیون سسٹم اور ہلاک ہونے کے جو رسک ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں۔ مطلب مزید انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی، اور وہ لکھتے ہیں کہ ایجنگ جو ڈس آرڈر ہے، مطلب بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کو میں مزے کی بات بتاتا ہوں کہ میں ایک بلاگ کے اندر پڑھا تھا کہ پاکستان ان ممالک کے اندر شامل ہے جہاں پہ بڑھاپا بہت جلدی آتا ہے، جہاں کی ایج جو ہے وہ مطلب ہم لوگوں کی وہ بہت کم ہے، ایج ویلیو 50 یا 55 ہے، غالباً جاپان کی 85 یا 90 کے قریب ہے۔ تو یہ ایجنگ ڈس آرڈر جو ہے نا، یہ پاکستانیوں کے اندر بڑی جلدی سے سرایت کر ہے۔ آپ دیکھیں 30 سال کی عمر جیسے ہی کراس کرتا ہے نا، 35-40 کو وہ ٹچ کرتا ہے، اس کے بال وائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے چہرے پہ جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر جوفرے لکھتے ہیں کہ فاسٹنگ جو ہے وہ آپ کے لیے اتنی صحت مندانہ ہے کہ جب آپ کیلوریز ریسٹرکٹ کرتے ہیں اپنی، تو آپ بڑھاپے کو بھی روکتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ رمضان جو ہے، روزے، یہ خالی عبادت نہیں رہے، یہ آپ کے لیے کتنا میڈیکلی سائنس پروف کر رہی ہے کہ یہ آپ کے آنے والے جلد بڑھاپے کو روکتے ہیں۔ وہ کیسے روکتے ہیں؟ کہ آپ کی کیلوریز کم ہوتی ہیں، آپ کیلوریز جسم کے اندر کم جاتی ہیں۔ اب آپ ہمارے جو حالات چیک کریں، آپ دیکھیں کہ ایک جو کوک، مطلب کوئی بھی آپ ڈرنک لے لیں جو ہم سافٹ ڈرنک پیتے ہیں، اس کے اندر 350 کیلوریز سے لے کے 900 کیلوریز تک ہوتی ہیں ایک گلاس کے اندر، اور ایک گندم کی 100 گرام کی روٹی کے اندر 200 کتنے کیلوریز ہوتی ہیں؟ اب مجھے یہ بتائیں، ایک بندہ صبح سے شام تک بھوکا رہا، ٹھیک ہے، اب وہ ایک روٹی کھاتا ہے تو وہ 200 کیلوریز لیتا ہے۔ اب اس ایک روٹی کے ساتھ اگر سافٹ ڈرنک کا ایک گلاس لیتا ہے، اب وہ اللہ جانے کون سی لے رہا ہے، ہر سافٹ ڈرنک کی الگ الگ کیلوریز ہیں، مطلب وہ 350 سے لے کے 900 کیلوریز تک ہوتی ہیں۔ اور مطلب آپ دیکھیں کہ وہ ایک گلاس بوتل پی گیا، اب اس کا نقصان کتنا؟ اب پھر فاسٹنگ کا جب آیا اور جب لی، وہ تو اس کا اور بیڑا گرک کر دے گا۔ تو مطلب یہ WHO نے بھی اس رپورٹ کو انڈورس کیا کہ جو فاسٹنگ ہے وہ انسان کو بڑھاپے میں جانے سے بچاتی ہے۔ اور امریکن جو ہے انسٹیٹیوٹ ہے ریسرچ کے، انہوں نے بھی فاسٹنگ کا جو ہے یہ ریسرچ کو آگے بڑھایا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ جو ہے وہ، میں پہلے جس طرح بیان کر چکا ہوں کہ آپ 2 سے 3 دن چھوڑنے کے بعد ایک دن 8 سے 10 گھنٹے کے لیے لازمی بھوکے رہیں۔ اس سے ایک تو آپ ایجنگ ڈس آرڈر سے بچیں گے، اور دوسرا جو ہے وہ آپ کا جو نظام ہضم ہے، جو آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ہے، وہ طرح طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اس کے ساتھ آپ کارڈک ایشوز سے بچیں گے، آپ دماغی طور پہ مضبوط ہوں گے، اور آپ کا لیور ان تمام چیزوں کو فلٹر کرے گا جو وہ وجہ ہم جو اوپر سے اوپر کھاتے جاتے ہیں، پھر وہ ڈائجسٹ ہو کے بائل بن کے لیور میں چلا جاتا ہے، اس کو پروسیس کرنا پڑتا ہے، تو وہ چیزیں دبتی جاتی ہیں، تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ تو مطلب الحمدللہ میں اس چیز پہ، میرا ایمان ہے، اعتقاد ہے کہ اگر اسلام کو اسلام کی روح سے سمجھا جائے اور اس کو جدید سائنس کی روح سے بھی دیکھا جائے، تو ہم لوگ بہت زیادہ اس کے فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ توفیق دے کہ ہم رمضان کے روزے رمضان کی روح کے مطابق رکھیں، ہم لوگ اپنی جانوں پہ ظلم نہ کریں،
میں یہ لفظ بار بار کہہ رہا ہوں کہ اسلام جبر سے روکتا ہے. یہ جو روزے ہم لوگ رکھ رہے ہیں اور جو ہم لوگ اپنا حال کر رہے ہیں کہ ہم اپنی جانوں پہ جبر کریں, اس کا جواب دینا پڑے گا. اچھا, کافی آپ نے تفصیلی جواب دے دیا اور پروگرام بھی تقریباً ہمارا اختتامی مراحل میں ہے. تو ہمارے ایک دوست ہیں علی حبیب صاحب, وہ پوچھنے کے لیے روزہ اور جدید سائنس والا ٹاپک ہے. وہ ہمارے وہی دوست ہیں جو صبح اعتراض کر رہے تھے کہ حکمت کا اب میڈیکل سائنس کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو جی علی حبیب بھائی, ہمارا وہی ٹاپک چل رہا ہے اور باقی دوست بھی جو ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں ان کا بہت شکریہ. ہمارے پاس حکیم صاحب ایک سوال ہے, ہمارے دوست ہیں ان صاحب کو بتا دیجیے گا, ان صاحب کو بتا دیجیے گا کہ امریکن انسٹیٹیوٹ نے ثابت کیا ہے کہ روزہ رکھنے سے جو کینسر کے لیے ہم کیموتھراپی کرواتے ہیں, فاسٹنگ کی وجہ سے جو ہمارے خلیے ہوتے ہیں, جو سیلز ہیں, وہ اس میڈیسن کو جو ہے وہ بڑا جلدی سے جو ہے وہ لیتے ہیں, اس کا اثر لیتے ہیں, اور کینسر کے اندر جو کیموتھراپی کے اندر فاسٹنگ بہت زیادہ جو ہے فائدے مند ثابت ہوتی ہے. اچھا حکیم صاحب, میں اپنے آخری سوال کی طرف بڑھنے سے پہلے میاں مبشر لطیف صاحب کا ایک سوال ہے, وہ میں آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں, اگر آپ جلدی سے اس کا جواب دے دیں. کہ ایک چھوٹے بچے کو کیلشیم کی کمی کی وجہ سے دانت بھی گر رہے ہیں اور گلے میں ٹونسلز بھی ہیں, کچھ کھاتا پیتا بھی نہیں ہے, بہت کمزور ہو گیا ہے, بچے کی عمر 5 سال ہے. تو اس کے لیے اگر آپ کوئی چیز بتا دیں میاں مبشر لطیف صاحب کو, پھر میں پروگرام کے اگلے سوال کی طرف بڑھتا ہوں. مبشر صاحب کو میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہمارے گھروں میں جو ہم لوگ اپنے بچوں کی گرو کر رہے ہیں نا, جس طریقے سے ہم لوگ اپنے بچوں کی گروتھ کر رہے ہیں, وہ ہم لوگ خود ظلم کرتے ہیں بچوں کے اوپر. طرح طرح کی کینڈیز, چاکلیٹس, اور ان کو طرح طرح کی باہر سے چیزیں لا کے دیتے ہیں, جس کی وجہ سے آج کل تقریباً بچوں کے اندر خون کی کمی, کیلشیم کی کمی, وٹامن ڈی کی کمی, اور دوسرے جو ہے وہ منرلز کی کمی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے بچوں کو گروتھ کرنے کے اندر بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے. اور یہ اسی کی ایک وجہ ہے, اور میں ان کو بس یہ سجیسٹ کرنا چاہوں گا کہ اپنے بچے کو وٹامن ڈی کی جو ہے وہ کمی کو پورا کریں. کیلشیم کی جو چیزیں دیں, میرے پیج کے اوپر کیلشیم کے حوالے سے کافی کچھ لکھا ہوا ہے. علاج بالغذا کی طرف توجہ کریں, نہ کہ آپ دوائی کی طرف جائیں, علاج بالدوا کی طرف جائیں. آپ بچوں کو جو ہے وہ تازہ پھلوں کا استعمال کروائیں, دودھ کا استعمال زیادہ کروائیں. پرو بایوٹکس جو دہی جو ہمیں بہت بہترین ہم لوگوں کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے, بچوں کو دہی کا استعمال کروائیں. انشاءاللہ بہت زیادہ جو ہے اس سے فائدہ ان کے بچوں کو ہوگا انشاءاللہ. اور ٹونسلز کے لیے جو ہے وہ شربت توت سے وہ لے لیں اور لے کے وہ استعمال کروائیں, انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا ان کو. چلیں, اگر کوئی اور سوال نہیں آتا تو تب تک میں اپنا پروگرام کا آخری سوال آپ سے پوچھ لیتا ہوں. کون سی غذا ہمیں روزے میں, سحری میں یا افطاری میں استعمال کرنی چاہیے؟ اس کا مختصر سا جواب چاہوں گا. آپ کی ماشاءاللہ میں دوستوں کو بتاتا چلوں کہ آپ کے ساتھ کیونکہ میرا ذاتی تعلق بھی ہے, ذاتی دوستی بھی ہے, اور آپ سے اکثر اوقات میں مشورے لیتا رہتا ہوں. تو آپ نے پچھلے دنوں جو مجھے کھانے پینے کے لیے ایک ڈائٹ پلان بتایا تھا, میں نے اس پہ عمل بھی کیا, اس کا مجھے فائدہ بھی ہوا. تو رمضان کے حوالے سے خصوصاً آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ ذرا سحری میں کون کون سی چیزیں استعمال کر لیں اور افطاری میں کون کون سی چیزیں استعمال کریں, جو شاید ذائقہ ہو سکتا ہے کہ ان میں نہ ہو, لیکن ہماری صحت کے لیے وہ روزہ رکھنے کے بعد بہت ضروری ہو, ہماری جو غذائیت ہے اس کو پورا کر دیں. تو مختصراً آپ یہ بتا دیں کہ کون کون سی ایسی چیزیں جن کو کھانا چاہیے, یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں روٹین میں, ان کو ہم استعمال نہ کریں. جیسے آپ نے ایک مثال دی کہ ہم افطاری میں اگر کولڈ ڈرنکس یوز کرتے ہیں تو سافٹ ڈرنکس جو ہیں ان کا استعمال نہ کریں, وہ خطرناک ہو سکتا ہے. تو مزید ایسی کچھ چیزیں آپ بتا سکیں. جی میں بالکل اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو. ہمیں چاہیے کہ ہم سحری کے اندر ایک سادہ چپاتی لیں, اور اس کے ساتھ گھر کا بنا ہوا سالن لیں, اور اس کے ساتھ اگر ہو سکے تو دہی کی نمک ڈال کے لسی بنا لیں, بالکل پتلی سی کر کے نا. اس سے ایک یہ ہوگا, آپ کو سارا دن پیاس نہیں لگے گی, آپ کی پانی کی کمی جو ہے وہ بھی پوری ہوگی. اور پھر آپ کے یہ جو لسی آپ پیئیں گے نا, یہ پتلی لسی پینے کا سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو یورین بہت زیادہ آئے گا, آپ کی کڈنیز بھی فلٹر ہوں گی, اور آپ کا جو ہے وہ لیور بھی جو ہے وہ حرارت کی طرف نہیں جائے گا. ہمارا تو جناب الحمدللہ آج بھی فلسفہ یہی ہے کہ ہم اپنے علاج بالضد کے اوپر چلتے ہیں. کچھ لوگوں کو اعتراض ہے, تو مجھے وہ اعتراض سے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ہر چیز کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. ہربل پیتھی جو ہے یہ
فطرت کے بالکل قریب ترین ہیں. تو بہرحال میں اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتا ہوں کہ آپ جناب جب صبح سحری رکھیں, لسی کا استعمال کریں, تو خدارہ فوری طور پہ نہ سوئیں. کم از کم 10-15 منٹ کے لیے آپ اٹھیں, اپنی چھت کے اوپر واک کریں, نہیں تو گلی میں نکل جائیں, نہیں تو کم از کم مسجد کے اندر نماز پڑھنے چلے جائیں. جو آپ کا یہ ٹائم ہوگا جس کے اندر آپ نماز پڑھنے جائیں گے, نماز پڑھ کے واپس آئیں گے, اس کے دوران آپ کافی جو ہے وہ اس کو ڈائجسٹ کر چکے ہوں گے اپنی خوراک کو, اور وہ آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گی. اور اب ہم آتے ہیں افطاری کی طرف. افطاری کے اندر آپ لیمو پانی کا استعمال ضروری کریں. آپ کے جسم کے اندر جو نمکیات کی کمی ہو رہی ہو وہ پوری ہو جائے گی اس سے. اور جو کھانا آپ پھل کو استعمال کریں, کیلا ایک لیں, کیلے کے بہت زیادہ فوائد ہیں. میں نے کیلے کے اوپر 2-3 آرٹیکل بھی لکھے ہیں, وہ بھی پڑھیے گا, اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے. کیلے کے ساتھ آپ سیب استعمال کریں, پھل لیں, تازہ لیں, اور اس کے بعد آپ نماز پڑھیں اور کچھ وقت کے لیے رک جائیں. فوری طور پہ کھانا نہیں کھائیں. 2 گھنٹے یا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گزر جائے افطاری کیے ہوئے, آپ کھانا کھائیں, اور کھانا جتنا ہو سکے آپ اس کو سادہ رکھیں, سادہ روٹی کا استعمال کریں. آپ یہ سمجھیں کہ فاسٹنگ کا اگر آپ نے فائدہ لینا ہے تو اپنی خوراک کو بالکل سادہ رکھیں, اور خوراک کو جو ہے وہ مکمل رکھیں, کمپلیٹ پیکیج ہونا چاہیے. خوراک کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کچھ ایسی چیزیں لے رہے ہیں جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوں. آپ سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں, پروٹین بھی لیں, اور مطلب ہر چیز کی ایک ویلیو رکھ کے لیں. تو کھجور کا استعمال ضرور کریں, 3 کھجوریں لازمی کھائیں, آپ کے جسم کے اندر کھوئی ہوئی طاقت کو بحال کریں گی. اس کے بعد جب آپ کھانا کھائیں تو آپ باہر نکل جائیں, واک کریں, واک کر کے آ کے آپ انشاءاللہ آپ ان چیزوں کے اوپر عمل کریں گے, آپ دیکھیے گا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. جو لوگ اپنا جسم کم کرنا چاہتے ہیں, اپنا ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں, ان لوگوں کے لیے تو یہ تحفہ ہے. یہ 30 دن جو بندہ اپنی صحت کے حوالے سے بہت فکر مند ہے, جی مجھے نظام غذا, آپ یقین کریں میرے پیج کے اوپر آئیں یا مجھے ان باکس کے اندر لوگ اتنا کہتے ہیں, جی ہمیں میدے کا یہ مسئلہ ہے, ہمیں تیزابیت کا مسئلہ ہے, گیس کا مسئلہ ہے, قبض کا مسئلہ ہے. تو جناب یہ فاسٹنگ, یہ روزے آپ کے لیے بہترین تحفہ ہیں. ان کی روح پہ عمل کیجیے, خوراک کو سادہ رکھیں. جتنا خوراک سادہ لیں گے آپ کا جسم آپ کا ساتھ دے گا, اور یہی جسم آپ دیکھیں اگر آپ صحت مند ہوں گے تو اس کا فائدہ نہ مجھے ہے نہ ملک صاحب آپ کو ہے, آپ کی اپنی ذات کو ہے, آپ کے اپنے گھر والوں کو ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں میں تندرست رہیں, آپ اپنے گھر والے آپ کے سروں کے اوپر سلامت بھی رہیں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جناب آپ اپنے آپ کو سادہ غذاؤں کی طرف لے کے آئیں, اور روزے کو روزے کی روح کے مطابق جو ہے وہ آپ رکھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ کا بہت زیادہ شکریہ ملک صاحب, آپ نے جو ہے وہ مجھے ٹائم دیا, اور میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو ہے وہ آپ لوگوں کے آگے رکھے. کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو میں اس کی معذرت خواہوں. بہت شکریہ حکیم صاحب. انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم یہ ہمارا پہلا سیشن تھا, آخری نہیں ہے. انشاءاللہ یہی کہوں گا کہ آخری نہیں ہے, ہم آپ کے ساتھ مزید بھی گفتگو کریں گے, رمضان میں بھی, رمضان کے بعد بھی. اور بہت سارے دوست ایسے ہوتے ہیں جو مشورے چاہ رہے ہوتے ہیں. حکیم صاحب کا جو ہے وہ پیج بھی ہے, آپ اس کو لائک کر کے وہاں سے آپ کافی فوائد مل سکتے ہیں, یا ان کے پیج کے آپ ان باکس میں جا کے اپنے مشورے بھی لے سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ حکیم صاحب کے ساتھ مختلف وقت اپنے لائف سیشن کرتے رہیں, اور مختلف جو ہماری روٹین کے جو مسائل ہیں ان کے طبی نسخے ہم ان سے لیں, ان سے طبی مشورے لے سکیں, اور ان سے آپ لوگوں کے اگر کوئی سوالات ہوں تو وہ بھی لے سکیں. بہت شکریہ حکیم صاحب. انشاءاللہ جلد کسی نئے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. جی دوستو, آج کے پروگرام میں ہم نے حکیم صاحب سے روزے اور اس کے جو جدید سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اس پر بات کی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا مین فوکس اس پر بھی رہا کہ ہمیں رمضان میں کیا کھانا چاہیے, کن چیزوں سے بچنا چاہیے. عموماً ہمارا بجٹ جو ہے وہ اور دسترخوان رمضان کے مہینے میں عام دنوں سے بڑھ جاتا ہے. دوبارہ اگر آپ کو اپنی صحت سے پیار ہے تو اس طرح کے کام نہ کریں, اپنی غذا کو جیسے کہ حکیم صاحب نے بتایا سادہ رکھیں, اور دسترخوان کو بہت زیادہ بننے کی بجائے جو ہے وہ فائدہ مند غذا پوری مقدار میں کھائیں, بجائے اس کے کہ آپ سارا دن گھر کی خواتین کو کچن میں گرمی میں جو ہے وہ لگائے رکھیں کہ وہ آپ کے لیے بہت اقسام کے کھانے بنائیں. اس سے بہتر ہے کہ روزہ افطار کریں, اس کے لیے سادہ کھانا رکھیں, کچھ فروٹس جیسے انہوں نے بتایا وہ استعمال کریں, روٹی کھائیں, اور اپنے آپ کو جو ہے وہ صحت مند رکھیں. بہت شکریہ. انشاءاللہ جلد ہی جو ہے وہ نئے ٹاپک اور نئے مہمان کے ساتھ ہم
آپ سے ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔